الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله المجبى وأصحابه الأقدار أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى، من المحدثين والمفسرين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا دین جو ہمیں عطا فرمایا ہے وہ یقیناً ہر لحاظ سے کامل اور اکمل دین ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی قبر میں اتارنے تک دنیاوی تعلیمات میں، اور پھر اس کے بعد اخروی تعلیمات جو اصل ہیں، ابد ہیں، اور ہمارے دین نے ہمیں حقیقت میں اس کی تیاری کا ہی سارا نظام اور سارا ٹائم ٹیبل سکھایا ہے۔ انسان اگر یہ سمجھتا ہو کہ کچھ مخصوص معاملات کے اندر مجھے دین کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کے جو دیگر معاملات ہیں، خواہ وہ معاشرت ہو یا معیشت ہو، خوشی ہو یا غم ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی مرحلہ ہو، کسی بھی چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا ہے۔ فقہائے کرام نے جو مطولات کتب فقہ لکھی ہیں، اس کے اندر ایسے ایسے مسائل موجود ہیں کہ انسان اگر ان مسائل کو ایک نظر پڑھ لے، دیکھ لے، تو چند لمحوں کے لیے عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ مسئلہ زندگی میں کسی کو پیش آنا تو کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ فقہائے کرام نے وہ جو زندگی میں ایک موقع آتا ہے یا دو موقع آتے ہیں، ان کا بھی کتب کے اندر تفصیل کے ساتھ رہنمائی لکھ دی ہے۔ اب مثلا یہ ہمارا ایک بہترین اللہ تبارک و تعالی کا عطا کیا ہوا تحفہ ہے جسے ہم عید کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اہل مدینہ وہ 2 دن ایسے ہیں جن میں خوشی مناتے ہیں، جس میں فرحت کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، سوال کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ فقالوا هذان یومان یلعبان فیہما، کہنے لگے یہ ایسے 2 دن ہیں جو 2 دن ہم خوشی کے مناتے ہیں، اس میں کھیلتے ہیں، اس میں تفریح کرتے ہیں اور اس میں ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں دنوں کو بھی تمہارے لیے باعث برکت بنا دیا ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ حقیقت میں جو یہ عید کا موقع ہے یہ ایک دینی خوشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم پر احسانات فرمائے ہیں، ان احسانات میں بہت ہی عظیم احسان یہ ہے کہ دنیا کی جو خوشیاں آتی ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اس کو دین کی خوشی میں تبدیل کر لیں۔ اب مثال لے لیجئے کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان سب کا ایک نظام افزائش موجود ہے، ایک نظام نسل آگے بڑھانے کا موجود ہے، اور اسی طرح ان مخلوقات میں انسان بھی شامل ہے۔ اور جب ہمارے پاس ہدایت کی روشنی نہیں تھی، قرآن کریم جیسے بہترین ہدایت کا سامان نہیں تھا، اس سے قبل بھی شادیاں ہوتی تھیں، اس سے قبل بھی بچے ہوتے تھے، اور اس سے قبل بھی تمام یہ سلسلے جاری تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین متین عطا فرمایا ہے، اس کی خاصیت، اس کی کوالٹی یہ ہے، اس کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کی خوشی کے اندر بھی دینی رہنمائی کی تعلیمات عطا فرمائی ہیں، اور ان تعلیمات کو اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو وہ دنیا کی خوشی تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کی خوشی، دین کی کامیابی، دین کا اجر وہ بھی مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ آپ کا نواسا حسن مجتبی اس کی ولادت ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے گئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن مجتبی کے سیدھے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں، الٹے کان میں اقامت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ بچے کی ولادت میں جو دینی تعلیمات ہیں وہ اس طریقے سے ہیں، اور اسی طرح تمام بڑے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ بچے کی ولادت کی پیدائش کے 7ویں دن، اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو 14ویں دن، اور 14ویں دن نہ ہو سکے تو 21ویں دن، اس بچے کی طرف سے اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے، اور اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا کافی ہے، یہ اس کی طرف سے صدقہ کر لیا جائے، اور اس بچے کا جو نام رکھا گیا ہے اس کا اعلان کر لیا جائے۔ اسی طرح اس بچے کے سر پہ جو بال ہیں ان کو اتار لیا جائے، اور ان بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی یا نقدی وہ فقراء مساکین میں خیرات کر دی جائے، اور اس عمل کو کہا جاتا ہے عقیقے کا عمل۔ امام العصر آیت من آیات اللہ فقی علی الاطلاق،
استاد و اساتذتنا و شیخ و مشائخنا امام العصر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے ایک عظیم محدث اور فقیہ مفسر گزرے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ ان کے جیسے پائے کا عالم ہندوستان میں نہ ان سے پہلے ہے اور نہ ان کے بعد کسی نے دیکھا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ ایسا حافظہ تھا جو محیر العقول تھا، جو قریب سے مشاہدہ کر چکا تھا وہ حیران ہو جاتا تھا۔ ایک کتاب کھول کے ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے اور اس کے بعد وہ کتاب زندگی بھر دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، اور ایک ایک سطر اس کی ان کو یاد ہو جاتا تھا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ بڑے ہو کر بالغ ہو کر خود فرمایا ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں کم علمی کی وجہ سے، نامعلوم ہونے کی وجہ سے اگر یہ سنت کسی طرح رہ جائے تو اجازت ہے کہ ایک انسان اپنا عقیقہ خود کر لے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اتفاق ایسا ہوا کہ کافی عرصے تک مہاجرین میں کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی، اور یہود ہمیشہ کی طرح سازش اور مکاری سے کام لیتے ہوئے انہوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا، یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے مسلمانوں پہ سحر کر دیا ہے، اس لیے ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہو رہا۔ اور ہجرت کے بعد مہاجرین میں جو پہلا بچہ پیدا ہوا ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی ہمارے بھائی اور دوست وہ ذرا سا کام اپنی جگہ سے ہٹنے لگ جائے، ذرا سی کوئی مشکل آ جائے، ذرا سی کوئی رکاوٹ پیدا ہونے لگے تو فوراً یہ کہتے ہیں کہ کسی نے سحر کیا ہے، کسی نے جادو کیا ہے۔ حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولیٰ۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو چاہتا ہو حقیقت میں ویسا ہی۔ متنبی عربی کا ایک بہت ہی فصیح اور بلیغ شاعر گزرا ہے، اس نے کہا ہے ما کل ما یتمنی المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو چاہے ویسا ہی ہوتا ہو، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ملاح کی خواہش مشرق کی طرف جانے کی ہوتی ہے لیکن ہوائیں مغرب کی چلتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام نے جو اکثر اور بیشتر پیشہ اپنایا ہے وہ تجارت کا پیشہ، اور وجہ اس کی یہ بیان فرماتے ہیں کہ تجارت کے اندر یقینی صورتحال نہیں ہوتی۔ ہم وقت انسان کو یہ خطر رہتا ہے، یہ اندیشہ رہتا ہے، یہ خوف رہتا ہے کہ نہ جانے مارکیٹ کی صورتحال کیا ہونے والی ہے، اور کس وقت میں میرا مال وہ قیمت خرید سے بھی سستا ہو سکتا ہے، اس چیز کا بھی اس کو ڈر لگا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے من اراد الدنیا فلیتجر، جو چاہے کہ دنیا کمائے تو وہ تجارت کرے، اور تجارت کے اندر یہ راز ہے اور یہ اس کے اندر خوبصورتی ہے،
یہ اس کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، لیکن شریعت میں اس وجہ سے اس کو اجازت ہوئی ہے کہ اس کے اندر کوئی یقینی صورتحال نہیں ہے۔ اور سود کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام اسی لیے کیا ہے کہ سود کا فلسفہ اور سود کے اندر موجود خرابی یہی ہے کہ آپ جئیں یا مریں، آپ کا کاروبار چلے یا نہ چلے، اتنے پیسے آپ نے مجھے واپس کرنے ہیں، اور جو پیسہ آپ کو دیا جا رہا ہے اس کے اوپر بغیر محنت کے، بغیر کسی بدلے کے، بغیر کوشش کے آپ کو خواہ مخواہ میں وہ پیسے اضافے کے ساتھ واپس مل رہے ہیں۔ اور اس کے اندر جب یقینی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو شریعت کے اندر اس کا ممانعت آ جاتی ہے۔ اسی لیے مضاربت، انویسٹمنٹ اس کی اجازت دی ہے، اس لیے کہ اس میں یہ شرط، پہلی شرط یہ ہے کہ اگر نفع بھی ہو تو اس میں ہم اور آپ شریک ہوں گے، اور اگر نقصان بھی ہو تو ہم اور آپ شریک ہوں گے، جبکہ سود میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ سمجھ لینا کہ ہم جس حال میں ہیں اس حال میں ہی ہمیشہ رہیں گے، شریعت میں اس فلسفے کی مخالفت کی گئی۔ یہ سمجھ لینا کہ ہم جو کاروبار کر رہے ہیں اور یہ کاروبار اب صرف ترقی پاتا رہے گا اور کسی قسم کا نقصان اس میں نہیں ہونا چاہیے، شریعت میں اس کی مخالفت کی گئی۔ یہ سمجھ لینا کہ زندگی میں جو میں کامیابیاں سمیٹتا جا رہا ہوں، اب میں آخر تک بس یہ کامیابیاں ہی سمیٹتا جاؤں گا، اور جہاں پہ ذرا سی رکاوٹ ہو جائے، جہاں پہ ذرا سی پریشانی ہو جائے تو وہاں پہ پھر پریشان ہونا، ڈپریشن کا شکار ہو جانا، اور عاملوں کے پاس جانا شروع ہو جانا اور کہنا کہ جی سحر ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، بندش ہو گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عقیدے کی کمزوری کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان کو، ہر اپنے بندے کو وہی مقام عطا فرما دیا ہے جو سب کو عطا فرمایا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ نوکری ختم ہو گئی، کسی مشکل میں آ گئے، کاروبار میں رکاوٹ آ گئی تو مسجد میں شوق سے تشریف لاتے ہیں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور طویل دعاؤں میں مشغول رہتے ہیں، وظیفے بھی خوب پڑھتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ والے بھائی وہ اچانک سے غائب ہو گئے، نظر نہیں آ رہا۔ اور جب کچھ عرصے بعد ملے اور ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں ہیں اور مسجد میں آپ کا آنا جانا کچھ کم ہو گیا ہے، تو جواب ملتا ہے کہ جی وہ نوکری بحال ہو گئی، کاروبار دوبارہ سے چل پڑا۔ یہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف چلا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرو، اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتیں آپ پہ مزید بڑھا دیں گے۔ اور شکر کیا ہے؟ سب سے پہلا شکر جو ہم پر واجب ہے وہ تخلیق کا شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نیست سے حذف فرمایا، ہم نہیں تھے، ہمیں وجود عطا فرمایا ہے، اور ہمیں غیر موجودگی کے اندھیروں سے بچا کر وجود کا نور اور وجود کی روشنیاں عطا فرمائی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا اتنا عظیم احسان ہے کہ تمام عمر اگر انسان سجدے میں رہے تب بھی اللہ کے اس احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسان فرما کے ہمیں تخلیق بخشی، ہمیں پیدا فرمایا، اب ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ اور شکر میں سب سے پہلے
وہ توحید آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت آتی ہے، اللہ کی وحدانیت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مستعان ہے یہ آتا ہے، اللہ سے ہی مدد طلب کرنی ہے یہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غیب دان ہے یہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حاجت روا ہے یہ شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارنا ہے یہ شکر ہے۔ تمام محامد اور حمد و ثنا وہ صرف ایک اللہ کے لائق ہے یہ شکر ہے۔ کائنات میں موجود تمام تعریفیں وہ اللہ کے لیے ہیں یہ شکر ہے، اور تمام قسم کے قبائح، تمام قسم کی ایسی چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متصف کی جاتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منزہ ہیں، اس سے پاک ہیں، اس سے بلند ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ عجیب بات کرتے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بدھ اللہ کے شریک ہیں، فلاں بابا اللہ کے قریب ہے اور اللہ کے فلاں معاملے میں وہ کام کرتا ہے، فلاں بابے کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، فلاں غوث ہے اور فلاں مدد کرتا ہے، فلاں کو پکارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے وہ ذات جس بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر فرمایا ہے وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر کرو کفر نہ کرو، اور کیجئے۔ شکر کی جو ضد آتی ہے، شکر کا جو اپوزٹ ہوتا ہے، اس کو ناشکری کہتے ہیں، اس کو ناقدری کہتے ہیں، اس کو احسان فراموشی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جو شکر ادا نہیں کرتا وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ کیسے کفر کا مرتکب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تمہارا معبود ہے، اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ نے تمہیں پہ فائدہ فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات اتنے عظیم ہیں کہ اگر تم ساری زندگی ان کو گننے کی بھی کوشش کر لو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے تم پہ کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، اتنا ہوں میں تیرے خیر کا شرمندہ احسان، سر میرا تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں اس فانی زندگی میں، اس دور فتنے کے دور میں، اس قرب قیامت کے دور میں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک جیسے عظیم لمحات، عظیم گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں نماز تراویح جیسے عظیم عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں صدقہ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایک دفعہ پھر عظیم نعمت فرمائی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو رمضان المبارک ہے یہ رجوع اللہ کا مہینہ ہے، یہ بھولا ہوا سبق یاد دلانے کا مہینہ ہے۔ یہ ہمارے وہ بھائی جو دنیا کی چمک اور دنیا کے معاملات میں اتنے زیادہ مصروف ہو گئے کہ دنیا کے اندر اتنے زیادہ مصروف ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان کی توجہ، ان کا دھیان، ان کا رجوع وہ متاثر ہو رہا تھا۔ 11 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب دوبارہ اپنے رب کی طرف لوٹنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ آ جاؤ مسجد میں، نماز کے بعد 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ادا کرو۔ آ جاؤ مسجد میں، قرآن کی تلاوت کرو۔ آ جاؤ مسجد میں، اللہ کا ذکر کرو، استغفار کرو، اپنی گناہوں کی معافی مانگو، اور لیلۃ القدر جیسی عظیم رات جو ایک رات کی عبادت کم و بیش 85 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ نہیں ہوگا
کہ رمضان المبارک ختم ہوا اور اس کے ساتھ عبادات بھی ختم ہو گئی۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل کتاب کا طریقہ ہے، یہ یہود کا طریقہ ہے، یہ نصارہ کا طریقہ ہے کہ عیسائی صرف اتوار کے دن کبھی وقت ملا تو چرچ میں چلے گئے اور کبھی وقت نہیں ملا تو نہیں گئے، باقی 6 دن ان کا کوئی تعلق نہیں عبادت سے۔ یہود بھی جمعرات کے دن چلے گئے تو چلے گئے، نہیں گئے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہم نے ان کو خنزیر بنا دیا، ان کو بندر بنا دیا اور ان کو سیدھے راستے سے ہٹا کے بت پرستی میں لگا دیا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کم نہیں ہونی چاہیے، پیٹھ نہیں پھیرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، اللہ کی یاد، وہ ہمارے لمحات میں، ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے آفیسز میں، ہماری فیکٹریوں میں، ہماری دکانوں میں، آپ جہاں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، وہی ایک شہنشاہ ہے اور وہ ہمہ وقت آپ کے اوپر نظر کرم فرماتے ہیں، ہمہ وقت رحمت نازل فرماتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ بھی اللہ کو یاد رکھیں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ حضرت میں بہت مصروف ہوں اور بڑی مشکلات ہیں، معاملات بہت زیادہ ہیں، مجھے مختصر سا کوئی وظیفہ دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے معطر رکھو، منور رکھو۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، اولاد کی وجہ سے کوئی مشکلات ہیں، استغفار پڑھیے، مال کی وجہ سے کوئی مشکلات ہیں، استغفار پڑھیے، زندگی کے اندر طبیعت میں اور صحت میں کوئی مشکلات ہیں، استغفار پڑھیے، حالات خراب ہو رہے ہیں، استغفار پڑھیے، قحط سالی کے خطرہ ہے، استغفار پڑھیے، رزق میں کمی ہو رہی ہے، استغفار پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عظیم وظیفہ ہمیں قرآن کریم میں عطا فرمایا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے ہمارے محبوب پیغمبر، جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ مشرکین جب مکہ سے نکل رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے، بدر کے میدان میں لڑائی کے لیے، ابو جہل نے کعبے کا پردہ پکڑا اور کہنے لگا اے اللہ اگر ہم برحق نہیں ہیں تو ہم پہ پتھر برسا دیجیے۔ اتنا بیوقوف آدمی تھا، یہ نہیں کہا کہ اللہ اگر ہم برحق نہیں ہیں تو ہمیں ہدایت دے دیجئے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ تکبر میں، اکڑ میں اور انا پرستی میں وہ اتنا غرق ہو چکا تھا، کہنے لگا اے اللہ اگر ہم برحق نہیں ہیں تو ہم پر پتھر برسا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ موجود ہیں اس وقت دنیا میں، اور حقیقت یہ تھی کہ ان میں سے بہت سارے ایسے قیمتی افراد تھے جو بعد میں اسلام لا چکے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بھی رحمت فرمائی ہے۔ تو ایک رکاوٹ ہمارے اور عذاب کے درمیان وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، تشریف لے گئے اور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو محمد ہیں یہ میرے رسول ہیں، اور جیسے تمام انسان اس دنیا سے گزر جاتے ہیں ان کو بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، وحی کے ذریعے نازل ہو رہی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے فرما دیا کہ آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے ہمارے محبوب آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور یہ جو سارے آگے پیچھے ہیں ان کو بھی جانا ہے۔